اسلام میں وہ نہیں، یہ رائٹس دیے گئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے شادی کے موقع پر دیکھیے اکنامیکل سیکورٹی، شادی کے موقع پر عورت کو کچھ دینے کا حکم دیا گیا جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مہر۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ جہیز کی لعنت نے وہ مہر کے سسٹم کو ختم کر دیا، لعنت ہے اس نے مہر کی جو ہے اہمیت کو ختم کر دیا۔ مہر دو، دیکھیے دنیا کے جتنے تجارتی اصول ہے، بزنس لا ہے، کچھ دو اور کچھ لو ہوتا ہے، ایسی ہے نا۔ ایسی کوئی دکان آپ نے دیکھی جا کر آپ بولتے سامان دیجیے، وہ سامان دیتا کتنے کا؟ 100 روپے کا، چلیے 100 روپے بھی دیجیے، کیوں؟ میں نے سامان لیا نا 100 روپے کا آپ سے۔ نیچرل لا ہے کہ کچھ دو اور کچھ لو۔ اسلام نے کہا جب تم کسی لڑکی سے نکاح کرتے تو اسے کچھ دو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے خریدا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جنرل سینس میں کچھ تحفے تحائف کی شکل میں دو، جسے مہر کہا جاتا ہے، جو کہ رقم کی شکل میں ہوتی ہے، دو اسے کچھ۔ اب یہاں عجیب مسئلہ ہے، لڑکی بھی لیتے ہیں، پلنگ بستر بھی لیتے ہیں، جہیز بھی لیتے ہیں، وہ بوڑھا باپ ایک نوکر ملتا ہے، اگر اس کو 2-3 بھائی ہے تو وہ سالے بیچارے اس کو 2-3 فری نوکر مل جاتے ہیں، اور یہ جو ہے دولہا جو اپنے آپ کو اسے کیا کہنے۔ اور یہ جو جہیز ہے اس کو میں اپنی لینگویج میں کہتا ہوں یہ ماڈرن بھکاری ہے۔ بھیک مانگنے کی ٹیکنیکس ہوتے ہیں، ہر بھکاری کا طریقہ ہوتا ہے مانگنے کا۔ کوئی بھکاری آ کر بہت روتا دھوتا ہے دیجیے تو آپ اس کو دیتے۔ کچھ بھکاری کیسے رہتے ہیں، آتے کھڑے ہوتے آپ بولتے ہٹے کٹے، آپ بولتے دینا ہے تو دو، میں تو جا رہا ہوں۔ اسٹینڈرڈ ہے ان کے مانگنے کا۔ کچھ بھکاری ایسے ہوتے ہیں کہ چیز بھی دو اور سامان بھی دو، یہ تیسرے قسم کے بھکاری ہوتے ہیں دہیج جو لیتے ہیں کہ بھائی لڑکی بھی دو، بستر پلنگ بھی دو، سامان بھی دو، ہر چیز دو۔ یہ کیسی بات ہے، کس دنیا کا اصول ہے؟ تو اسلام میں مہر دینے کا حکم ہے، ٹھیک، ان سے کچھ لینا غلط ہے، ٹھیک، ان سے کچھ لینا غلط ہے، یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ